سبسکرائب کیجئے شاہین شارٹ اینڈ سسٹم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو میرے اور آپ لوگوں کے صرف حلال رزق کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو پوری کائنات ہے اس میں بے شمار ان گنت فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کو غسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا مزہ نہیں آ رہا تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں سویٹ ڈش بھی ہونی چاہیے، یا کھانے میں نمک کم ہے، تھوڑا سا نمک زیادہ ہونا چاہیے، یا اتنا وہ مرچ مسالہ اتنا نہیں ہے، جس کو تبدیلی کہہ لیں، چینج کہہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کچھ ایسی مخلوق ہو جو ہر وقت عبادت نہ کرے فرشتوں کی طرح، کچھ الٹا سیدھا بھی کرے۔ وہ ٹیسٹ چینج کرنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور مٹی سے کیا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو۔ تو جتنے بھی فرشتے تھے، اب فرشتوں کی ڈیفرنٹ کیپیسٹیز ہیں، ان کی کائنڈز ہیں، اور ان کے ذمہ مختلف کام ہیں۔ تو ان میں جو ایک فرشتہ تھا جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، تو پوری زمین میں کوئی ایک چپا بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اس نے عبادت نہ کی ہو، اور تمام فرشتوں میں سے سب سے عبادت کے حوالے سے اس کی عبادت سب سے زیادہ تھی۔ خیر، اس نے بابا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں تو نوری مخلوق ہوں، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ وہ مرتد ہو گیا، کیونکہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا نا۔ تو جتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں، تمام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور ہم انسانوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو ہم اشرف المخلوقات ہیں، کہ ہم تمام مخلوقات سے اشرف، افضل اور عظیم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یا اس کائنات کے کریٹر کا ہم پہ خاص کرم فضل ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اگر پوری کائنات کی بات کریں، پانی بھی ایک مخلوق ہے، جانور مخلوق ہیں، پرندے ایک مخلوق ہے، پتھر ہے، ہزار ہا کیا لاکھوں مخلوقات ہیں اس کائنات میں جن کا ہمیں ادراک نہیں ہے، لیکن تمام مخلوقات میں سے ہم افضل مخلوق ہیں، بلکہ افضل ترین مخلوق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بابا آدم کو سجدہ کرنے کا کہہ کے ہم انسانوں کو اس پوری کائنات میں افضل ترین مخلوق ہونے کا ایک میسیج دے دیا۔ اب جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آگے ہم سارے ان کی اولاد میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو نظام کیوں بنایا گیا؟ کہ میں دیکھوں کہ کون سا انسان کیا کرتا ہے، میرے احکامات، میری تعلیمات، جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں اس کے مطابق وہ چلتا ہے یا اپنی مرضی سے چلنا چاہتا ہے۔ اور انسان کا اپنی مرضی سے چاہنے کا جو ایک خیال تھا، جو ایک سوچ تھی، یا ایک جو اندازہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو تھا۔ کیونکہ میں نے اکثر بات کرتا ہوں کہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے، اور یہ لیفٹ ہینڈ ہے، جو گمراہی کا راستہ ہے، ضلالت و بربادی کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں کے حوالے سے پورا اختیار دیا ہے کہ اگر تم اچھا کرو گے تو تم اچھا پاؤ گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر تم نے اپنی مرضی سے کیا،
اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے ہٹ کے اگر کچھ کیا تو وہ پھر تمہیں بھگتنا پڑے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جو ہمارا ایک انسان کا تخلیق کے بعد جو اس کی شکل و صورت ہے، اس کی ہائٹ ہے، اس کا آئی کیو لیول ہے، اس انسان یا اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے جس گھر میں پیدا کیا وہ ایک مسلم گھرانہ ہے یا مسلم گھرانہ نہیں ہے۔ اور اگر مسلم گھرانہ ہے تو وہ کیا اہل تشیع ہے، وہ بریلوی ہیں، وہ سنی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، یا اس بچے کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اب جو وہ بچہ ہے اس کا جو کام ہے یا اس کا جو گرپ ہے یا اس کی جو ہمت ہے، اس کی استطاعت ہے، اس کا تعلق ایک سافٹ ویئر سے ہے۔ ہارڈ ویئر پورا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہم اپنی ہائٹ کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، ہم کچھ زیادہ اپنے نقش و نگار میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، سرجری وغیرہ کروا کے میک اپ وغیرہ کر کے ہم تھوڑا بہت کو 5%، 10% میکسیمم لگا لیں، 20% ہم چینج کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ میں کہوں جی میری 6 فٹ ہائٹ ہے، تو میرا اس میں کیا رول ہے؟ وہ 6 فٹ ہائٹ جو ہے میری، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے مجھے۔ کچھ لوگ 4 فٹ کے بھی ہیں، ان کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر میں کہوں میں اتنا خوبصورت ہوں تو میری وہ جو خوبصورتی ہے اس میں میرا اپنا کوئی رول نہیں ہے۔ ہاں اگر میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلاتا ہوں، تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، 5 to 10%۔ باقی سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی میں اسی گجر ہاں۔ اب جو وہ کہتا ہے میں گجر ہوں، تو گجر وہ گجروں کے گھر میں جو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اسی جی راجپوت ہاں، تو اس میں آپ کا کیا ہے؟ آپ کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، لیکن ہمارا اس میں رول کوئی نہیں ہے۔ ہمارا کیا رول ہے اور کیا ہونا چاہیے کہ ہم کتنے، ہمارا حسن اخلاق کتنا ہے، ہم اپنے جو متعلقین ہیں، اپنے فیملی ممبرز ہیں، اپنے محلے دار ہیں، اپنے ایج فیلوز ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمارا جو لین دین ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، وہ کتنے ہم اچھے انداز سے چلاتے ہیں۔ یہ رول اس حد تک ہمارا ہے۔ یا اگر ہم بات کریں ہم نے ایجوکیشن کیا لی، کس حد تک لی، ہمارے اندر کیا سکلز ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، خوبصورتی جو ہے نا، اس کا تعلق ہائٹ سے نہیں ہے، خوبصورتی کا تعلق آپ کے رنگ ڈھنگ سے نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں آپ کا کوئی رول ہے۔ اگر آپ کا حسن اخلاق اچھا ہے، آپ کے لین دین کے معاملات اچھے ہیں، آپ کا برتاؤ اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، وہ آپ کا رول ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی اور خاص طور پہ انسان کو تخلیق کیا، تو اس کو بتا دیا کہ اگر آپ میری عبادت کریں گے یا میرے احکامات کے مطابق چلیں گے تو میں اس کا آپ کو اس دنیا میں بھی اجر دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ اب جیسے ہم کریں گے ہمیں اسی طرح کا اجر ملے گا۔ اگر ایک بندہ ہیروئن بیچتا ہے، وہ شراب بیچتا ہے، وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ لیکن وہ جو بھگتتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ میرے مقدر میں ایسا تھا، یہ ایسا ہو گیا۔ وہ بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کیا 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 ہے، یا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ غلط کیا۔ کچھ لوگ کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن وہ زبان سے نہیں کہتے۔ کچھ لوگ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے غلط کیا تو مجھے اس کا بھگتنا پڑا ہے۔
یہ تو بات اس دنیا کی. آخرت میں جو بھگتنا پڑے گا وہ تو ہم بھگت نہیں سکتے. وہ 0.001% بھگتنا کیا ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے اور راہ مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے. تو ہمارا جو رول ہے وہ معاملات اس دنیا کے کہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد ہے. اب اگر ایک ماں اگر اپنے بیٹے یا بیٹی سے کہے وہ بیٹا یا بیٹی سو رہی ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو کہ بیٹا نماز پڑھ لو, اور آگے سے بچہ کہے کہ ماما سوری مجھے سونے دو یا میں بیزی ہوں, تو ماں ڈرتے ہوئے دوبارہ نہیں کہتی. ایسی ہے نا, یا چلو دوسری دفعہ تیسری دفعہ کہہ لے گی, اس کے بعد خاموش ہو جائے گی. وہ ایک ماں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. اور میں یہاں پھر کلیئر کر دوں, اپنے بندوں سے کرتے ہیں, مسلمانوں سے صرف نہیں. یہ نقطہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں.